ہم ہیں سوکھے ہوئے کچھ عام شجر، ہم ہیں سوکھے ہوئے کچھ عام شجر، ہم ثمروار ہوا کرتے تھے، کیا کہنے اور اشک سیلاب کی مانند بہے، اشک سیلاب کی مانند بہے، اشک دو چار ہوا کرتے تھے، کیا کہنے، اور اب تو حالت بھی میاں موم سی ہے، اب تو حالت بھی میاں موم سی ہے، پہلے تلوار ہوا کرتے تھے، کیا کہنے، اب تو حالت بھی میاں موم سی ہے، پہلے تلوار ہوا کرتے تھے، اس کی کاپی پہ سبق ہوتا نہ تھا، اس کی کاپی پہ سبق ہوتا نہ تھا، میرے اشعار ہوا کرتے، کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان احمد، پروگرام میوزیکل ہائی وے۔ جی تو دوستو، آپ تمام کو علم ہے کہ میرے پروگرام میں کوشش ہوتی ہے گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جائے، گلگت بلتستان کے فنکاروں کے ساتھ آپ تمام کی ملاقات کرائی جائے۔ آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے نوجوان شاعر موجود ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، رب کائنات نے ان کو قلم کی طاقت سے نوازا ہے، عمر کے بہت چھوٹے ہیں لیکن جب یہ لکھنے پہ آتے ہیں تو ان کا لکھا پڑھ کے بندہ کچھ وقت کے لیے کسی اور وادی میں کوچ کر جاتا ہے۔ بہت خوب لکھتے ہیں، قلم کی طاقت رب کائنات نے ان کو عطا کی ہے۔ آئیے تو آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں گلگت بلتستان کے ایک نوجوان شاعر انزل حسین انزل سے۔ انزل صاحب خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے آپ کو آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ فرحان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ۔ بہت شکریہ۔ تو انزل، کیسا اتفاق ہوا آپ کو شاعری کی دنیا میں قدم رکھنے کا؟ یہ فرحان بھائی، یہ عشق ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں پائی جاتی ہے، اس سے انسان شاعری کی طرف آتا ہے، تو میرا ساتھ بھی ایک یہی سلسلہ ہوا۔ تو ویسے عشق کہاں پائی جاتی ہے، ذرا یہ بھی بتائیے۔ یہ عشق ہر شے میں پائی جاتی ہے فرحان بھائی۔ ٹھیک ہے، مثلاً کہ آپ کسی پھول سے عشق ہو سکتا ہے، کسی چیز، یہ نہیں کہ ایک لڑکے سے عشق ہو، ہر عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ عشق اور محبت میں فرق، محبت آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، محبت آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن عشق محبت ہونے میں کسی سے نہیں ہوتی ہے۔ عشق ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن محبت ہونے میں وقت نہیں لگتی فرحان۔ شروعات میں ہم آپ سے آپ کا کچھ لکھا سنیں گے، کوئی غزل سنیں گے، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ایک تازہ غزل میں سنا دیتا ہوں کہ جو یہاں یار ہوا کرتے تھے، جو یہاں یار ہوا کرتے تھے، وہی غدار ہوا کرتے تھے۔ کیا کہنے، ہم ہیں سوکھے ہوئے کچھ عام شجر، ہم ہیں سوکھے ہوئے کچھ عام شجر، ہم ثمروار ہوا کرتے تھے، کیا کہنے، اور اشک سیلاب کی مانند بہے، اشک سیلاب کی مانند بہے، اشک دو چار ہوا کرتے تھے، کیا کہنے، اور اب تو حالت بھی میاں موم سی ہے، اب تو حالت بھی میاں موم سی ہے، پہلے تلوار ہوا کرتے تھے، کیا کہنے، اب تو حالت بھی میاں موم سی ہے، پہلے تلوار ہوا کرتے تھے، اس کی کاپی پہ سبق ہوتا نہ تھا، اس کی کاپی پہ سبق ہوتا نہ تھا، میرے اشعار ہوا کرتے، کیا کہنے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ کاپی پہ سبق ہوتا نہ تھا، میرے اشعار ہوا کرتے تھے، وہ محبت کو چھپاتے انزل، وہ محبت کو چھپاتے انزل، وہ اداکار ہوا کرتے تھے۔ کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، خوب لکھتے ہیں۔ شاعری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جس طرح میری آپ کی شکل مختلف ہے اوروں سے، اسی طرح ایک دوسروں کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی نظر سے شاعری کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے۔ آپ کس نظر سے شاعری کو دیکھتے ہیں؟ شاعری جذبات کو کم الفاظ میں بیان کرنے کا ایک ترکیب ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتا ہے، چند لوگوں میں ہوتا ہے۔ کوئی اپنے جذبات کو، کچھ لوگ پینٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ لوگ میوزک کے ذریعے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شاعری کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن شاعری کرنے کے لیے کچھ اصول اور ہوتے ہیں، اس سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو۔ تو میرے نزدیک میں شاعری۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تقریباً 19 اور 20 کے درمیان کچھ ہے۔ 19 اور 20 کے درمیان؟ ہاں، بس 19 کے ٹھیک ہے، 20 تک پہنچنے والے ہیں۔ چلے، اچھی بات ہے۔ کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے؟ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، ایف اے کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں؟ ایف ایس سی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے کیا شوق ہے؟ اکثر ہم بچوں سے پوچھا کرتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کیا بننے کا ارادہ ہے؟ اب بس فی الحال تو آپ شاعر بنے ہیں، اچھی بات ہے، آگے کیا ارادہ ہے؟ آگے میرا سی ایس ایس کا پروگرام ہے۔ سی ایس ایس کا؟ جی، گریٹ۔ تو میں پہلے انگلش میں کچھ ایم اے کروں گا، اس کے بعد پھر انگلش میں ایم اے کرنے کے بعد پھر سی ایس ایس کی تیاری، اس کے بعد سی ایس ایس اٹیمپٹ کریں گے، اس کے بعد میں آگے دیکھیں گے، اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر الفاظ کا ایسا مجموعہ جو بحر میں ہو اور دو مصروں پر ہو اسے شعر کہتے ہیں. ٹھیک. کتنے مصرے مل کر غزل کی صورت اختیار کرتے ہیں؟ مصرے نہیں، ایک مصرے دو مصروں سے ایک شعر بنتا ہے اور 4 یا 5 شعروں سے مل کر ایک غزل بن جاتی ہے. غزل کی صورت اختیار کر. اگر 5 مصروں سے اوپر ہو تو پھر وہ غزل اختیاری ہوتی ہے. لمبی غزل کہیں گے اس کو، لمبی. ٹھیک ہے، وہ بھی غزل میں، لیکن کم از کم آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ 4 شعر مکمل ہونے چاہیے، اور 4 شعر میں آپ کے 8 مصرے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 مصروں کا مجموعہ مل کے غزل کی صورت اختیار کر جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک اور غزل ہم آپ سے سنیں گے. اچھا لکھتے ہیں آپ. ایک پرانی غزل ہے کہ کون کہتا ہے کہ تلوار سے ڈر لگتا ہے. کون کہتا ہے کہ تلوار سے ڈر لگتا ہے. کون کہتا ہے کہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس عشق کے آزار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنا. بددعا اس کی بہت جلد سفل ہوتی ہے. بددعا اس کی بہت جلد سفل ہوتی ہے، اس لیے عشق کے بیمار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنا. اور اب یہاں دوست کے اشکال میں دشمن ہے چھپے. اب یہاں دوست کے اشکال میں دشمن ہے چھپے، اب مہاجر کو بھی انصار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنا. اور تیری باتوں سے میاں تیر نکل آتے ہیں، تیری باتوں سے میاں تیر نکل آتے ہیں، یوں تیرے لہجہ و گفتار سے ڈر لگتا ہے. اور سوچتا ہوں کبھی اظہار کروں گا انزل، پر مجھے آپ کے انکار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے. یہ لاسٹ مصرے جو ہے اس کو ذرا دوبارہ سنائیں. سوچتا ہوں کبھی اظہار کروں گا انزل، پر مجھے آپ کے انکار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے. بہت اعلیٰ، بہت خوب آپ لکھتے ہیں. اب تک کتنی غزلیں آپ نے لکھی؟ میری تقریباً 15 سے 20 غزلیں ہو گئی فرحان بھائی. 15 سے 20 غزلیں آپ نے کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے. صرف غزلیں ہی آپ لکھتے ہیں یا پھر نظم بھی لکھتے ہیں؟ نہیں، میں صرف غزل ہی کہتا ہوں. اچھا، صرف غزل کہتے ہیں. بہت خوب، اچھی بات ہے. صرف دوسروں کی شاعری بھی پڑھتے ہیں؟ جی میں بڑے پڑھتا شعراء کی، سینئرز کی. ہاں. کس کی شاعری پڑھتے ہیں؟ میں محسن نقوی کی بہت زیادہ محسن نقوی کو پسند کرتے ہیں. اس کے بعد جون صاحب ہو گئے. جون کو پڑھتے ہیں. جون کا کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کارے مسیحا کیوں کرے ہم. کیا کہنے. بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کرے ہم، یہ ہنگامہ برپا کیوں کرے ہم. بہت خوب، بہت اعلیٰ. تو اس کے علاوہ کس کو آپ نے پڑھا ہے؟ گلگت کی اگر میں بات کروں تو گلگت کی میں بہت اچھا لکھتے ہیں. احسان شاہ میں احسان شاہ صاحب بالکل بہت اچھا لکھتے ہیں. حبیب الرحمن مشتاق بالکل. اس کے بعد سننے میں اگر جن کی کتابیں شائع نہیں ہوئی ہیں ان سب سے فہرست آتے ہیں حیدر عباس بھائی، جو بہت خوب میں ان کی سنتا ہوں. عبید ثاقب ان کی میں سنتا ہوں اور نوجوان شاعر ہے. ہاں، اصلاح دیتا رہا ہوں. تو بس یہی ہے. ٹھیک. گلوکاری کی طرف بھی آنے کا آپ کا کوئی شوق ہے؟ نہیں، اگر میرا کوئی کلام پڑھنا چاہے تو میں اس کو. اچھا، کسی گلوکار کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن خود میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے تو میں فی الحال گلوکاری کی طرف نہیں آ رہا ہوں. ایک اور غزل آپ سے سنیں گے، اس کے بعد کچھ اور سوالات بھی آپ سے ہوں گے. اپنی جاگیر تک نہیں پہنچے، اپنی جاگیر تک نہیں پہنچے، خواب تعبیر تک نہیں پہنچے. کیا کہنے. اور جس سے ملنے کی آرزو تھی ہمیں، جس سے ملنے کی آرزو تھی ہمیں، اس کی تصویر تک نہیں پہنچی. کیا کہنے. اور قتل کرنا تھا عشق کو میں نے، قتل کرنا تھا عشق کو میں نے، ہاتھ شمشیر تک نہیں پہنچی. اور ہجر کو قید کرنے والا تھا، ہجر کو قید کرنے والا تھا، پاؤں زنجیر تک نہیں پہنچے. کیا کہنے. پاؤں زنجیر تک نہیں پہنچے. ایسی غزلیں سناؤں گا انزل جو کہ تحریر تک نہیں پہنچے. کیا کہنے. ایسی غزلیں سناؤں گا انزل جو کہ تحریر تک نہیں پہنچے. کیا کہنے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب، بہت خوبصورت آپ لکھتے ہیں. یہ بتائیے گا، لکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ اگر اردو کی بات کریں تو لکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا لازمی بھی ہے اور مطالعہ وسیع ہونا لازمی ہے، کیونکہ اردو شاعری میں ایک علم ہوتا ہے، علم عروض، جس کی بنا پر شعر کہے جاتے ہیں. اگر اس سے علم عروض کی بنا پر ہم شعر نہ کہیں تو وہ شعر ادب میں نہیں آتا ہے. تو میرے نزدیک سے شاعری کے لیے پڑھنا لکھا ہونا. آپ پڑھے لکھے اگر ہو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی صحیح تمیز کر سکتے ہیں، عادت میں لا سکتے ہیں اس کو. الفاظ کا چناؤ آپ کا پھر معیاری ہوگا، وزن اس کا بحر کو دیکھ کے. چلے اچھی بات ہے. شاعری کے لیے اور کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ بندے کے اندر ایسی کیا کوالٹیز ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں لکھ سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو
حساسیتوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ شاعر حساس ہوتا ہے, حساس طبیعت کا ہوتا ہے. تو کچھ ایسے شعراء بھی میں نے دیکھے ہیں جو حساس طبیعت کے نہیں ہے, تو ان کو کیا ہم شاعر نہیں میں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہ وہ تو ہے, وہ تو شاعر ہے, وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن عموماً شاعر لوگ حساس ہوتے ہیں, 90 زیادہ تر موسٹلی لوگ, تو بس یہ ہے اور کیا کہیں. صحیح. لیکن میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں معاشرے میں جو کہ اچھا لکھتے ہیں لیکن وہ حساس طبیعت کے نہیں ہے, تو ہوتا ہے. خیر وہ اپنے ایکسپیرینس کو بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس کو جو شاعری میں ڈالتے ہیں, کچھ لوگ اپنے جذبات کو. ہاں ایسا ہی ہے بالکل. کس قسم کی غزلیں آپ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ خود کا بھی ایک مائنڈ ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے الہام ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے, ایک موضوع آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے یا کچھ مصرے آپ کے وہم و گمان میں گردش کر رہے ہوتے ہیں, بندہ پھر ان کو کاغذ کے کسی سفید پیج پہ تحریر کرتا ہے. ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا بھی مائنڈ ہوتا ہے کہ میں معاشرے کو فوکس کروں گا, معاشرے پہ لکھوں گا, معاشرے کی عکاسی کروں گا, یا کسی فرد پہ لکھتا ہے, اس کے علاوہ اپنے وطن کے لیے لکھتا ہے. تو آپ نے ایسا کوئی مائنڈ بنایا ہے کہ میں اس چیز پہ فوکس کروں گا, اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے میں اس چیز کو اجاگر کروں گا؟ جی, اب آپ نے سوال اس طرح کیا کہ اقبال جو تھے, پہلے اقبال نے بھی غزلیات سے شروع کی تھی, جی, تو پھر وہ آئے وطن پرستی کی شاعری کی طرف. تو میں ابھی فی الحال شروعات ابھی ہے, تو آگے دیکھتے ہیں جو معاشرے میں ہیں ان کو اس حساب سے کرتے ہیں شاعری. صحیح. آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اگر آپ کو لگے کرنے کی ضرورت ہے, کسی ایشو پہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اس پہ بات کرنی ہے, یا اپنے علاقے کی خوبصورتی بھی آپ بیان کر سکتے ہیں, اگر آپ کو لگے تو آپ وہ بھی کریں گے. چلے اچھی بات ہے. ایک اور غزل آپ سے سنیں گے کیونکہ ہمارے گیم کا وقت ختم ہو رہا ہے. بھروسہ کیا کرے ہم زندگی کا, بھروسہ کیا کرے ہم زندگی کا, سما چھایا ہوا ہے تیرگی کا. کیا کہنے. بھروسہ کیا کرے ہم زندگی کا, سما چھایا ہوا ہے تیرگی کا, اسے اب ہوش آنے لگ گیا ہے, اسے اب ہوش آنے لگ گیا ہے, اثر ہونے لگا ہے میں کشی کا, اور یہاں پر عشق کرنا رائے گا ہے, یہاں پر عشق کرنا رائے گا ہے, صلہ ملتا نہیں ہے عاشقی کا. کیا اور بہت ہی قیمتی ہے وقت میرا, بہت ہی قیمتی ہے وقت میرا, میں قیمت مانگتا ہوں ہر گھڑی کا. کیا کہنے. بہت ہی قیمتی ہے وقت میرا, میں قیمت مانگتا ہوں ہر گھڑی کا, ہوا جب عشق میں ناکام انزل, ہوا جب عشق میں ناکام انزل, آ گیا ذوق مجھ میں شاعری کا. کیا کہنے. بہت خوبصورت آپ لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. بہت مزہ آیا آپ کی شاعری سن کر, اور اس کاوش کو, اس محنت کو مزید جاری رکھیے گا, اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ شاعری اور یہ چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کا یہ سائڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بیک سپورٹ آپ کو مل سکتا ہے, اس پہ آپ کر سکتے ہیں شاعری, کوئی ایشو نہیں. لیکن فرسٹ پریورٹی آپ نے تعلیم کو دینی ہے, دین اس کے بعد آپ نے شاعری کی طرف یا دیگر جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو انزل تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں. اور جاتے جاتے کوئی پیغام ہوگا نوجوان شاعروں کے لیے؟ میں پیغام یہ ہوگا کہ بس اپنے درد لکھتے رہو, میں اور کیا ان کو پیغام دے دوں, جو لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں, اپنے درد لکھو تو شاعری بہتر سے بہتر ہوتی ہے. چلے تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی تو دوستو, انزل حسین انزل آج کی پروگرام کے ہمارے مہمان تھے. عمر کے بہت چھوٹے ہیں لیکن بہت اچھے شعر کہتے ہیں, اچھی غزلیں لکھتے ہیں. ان کا لکھا پڑھ کے ہمیں بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, اور امید کرتے ہیں ان کی غزلیں آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی. پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنی ویلیوبل سجیشنس بھی ضرور لکھ بھیجیے, اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر بھی کیجیے. اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ تمام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.